سگریٹ پینے لگا تھا تو یہ مجھے کہتے ہیں جی اس کا نقصان ہے، میڈیکلی نقصان تو پتہ ہے، اچھا اچھا، تو اس کا کیا نام ہے شرعی نقصان کیا ہے؟ ہاں بہت اچھی سوال ہے جی، ماشاءاللہ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آج کل ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ عادت بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ اس عادت نے صرف جو ہے آج کل کے نوجوانوں کو نہیں بلکہ عمر کے ہر لیول کے لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ سگریٹ صرف میڈیکلی نقصان نہیں ہے بلکہ شرعی لحاظ سے بھی اس کا بہت نقصان ہے، بلکہ میں کہوں گا اگر یہ حرام ہے تو یہ مبالغہ نہیں ہے، علماء بہت سے علماء نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ حرام ہے؟ حرام ہے، ہمیں تو نہیں پتہ تھا، ہمیں تو یہ پتہ تھا یہ مکروہ ہے۔ ہاں نشے تو سارے حرام ہیں میرے بھائی، سگریٹ وغیرہ یہ نشہ نہیں ہے۔ نشہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پینے کے بعد دماغ آؤٹ ہو جائے، تو سگریٹ پینے کے بعد تو سیٹ ہو جاتا ہے دماغ۔ سر کیا قرآن میں لکھا ہے نا شراب حرام ہے؟ جی ہاں، تو جب سگریٹ بھی حرام ہوگا؟ سگریٹ بھی پینا حرام ہے، قرآن میں نہیں لکھا ہے لیکن حرام ہے۔ سگریٹ بھی پینا حرام ہے، قرآن میں نہیں لکھا ہے لیکن حرام ہے۔ علماء مصر نے، علماء قطر نے اور سوریا کے جید علماء کرام اور پاکستان کے بھی علماء اہل حدیث اور علماء احناف میں سے بعض نے اس کو حرام تک قرار دیا ہے۔ قرآن و سنت میں جو دلائل سے انہوں نے استنباط کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس روح سے اگر اس کو یعنی گہرائی میں جا کے دیکھا جائے تو واقعی جس طرح شراب حرام ہے نا، اسی طریقے سے یہ سگریٹ بھی حرام ہے۔ قرآن پاک میں جو ہے جن آیات سے علماء نے استدلال کیا ہے وہ سورہ اعراف کی آیت کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں کیا چیز حلال ہے، تو فرمایا ہر حلال وہ چیز ہے جو پاک اور طیب ہو، یعنی ہر وہ چیز حلال ہوگی جو کیا ہو، صاف اور ستھری ہو۔ پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے سارے کے سارے انسانوں وہ چیز کھانی ہے جو حلال بھی ہو اور پاک ہو، ٹھیک ہے۔ یہ دو دلائل۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور کہا ان کو کہہ دو، یعنی اہل کتاب کو بھی کہہ دو اور ساری دنیا کے لوگوں کو بھی کہہ دو کیا کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، ہر پاک اور صاف ستھری چیز اللہ نے حلال کر دی ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور ہر خبیث ناپاک اور گندی چیز اللہ تعالیٰ نے کیا کر دی ہے، حرام قرار دی ہے۔ اچھا، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ٹھیک ہے نا، ان کا مجموعہ فتاوی ایک بڑا مشہور ان کی کتاب ہے جس میں انہوں نے جو ہے مختلف مسائل کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے فتوے جاری کیے ہیں۔ اس میں جو ان کی جلد نمبر 21 ہے صفحہ 540 میں وہ خبیث اور طیب کی نا تشریح کرتے ہیں، خبیث کیا چیز ہوتی ہے اور طیب کیا ہوتی ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کی تشریح میں وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز فَقُلْ مَا نَفْعُ فَهُوَ طَيِّبٌ، ہر وہ کھانے کی چیز جو فائدہ دے وہ کیا ہے، طیب ہے، صاف، یعنی وہ جائز اور حلال ہے، اور ہر وہ چیز جو ناپاک اور گندی ہے وہ حرام ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے فائدے والی چیز جو ہے وہ کیا قرار دی ہے، جو انسانی صحت کے لحاظ سے جو ہے وہ اس کو فائدہ دے وہ حلال ہے، جو انسانی صحت کے اوپر نقصان دہ ہو وہ کیا ہے، وہ حرام ہے۔ اب دیکھ لیں میڈیکلی اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو جانور جو ہے حلال قرار دیے وہ سارے کے سارے انسانی صحت کے لحاظ سے وہ فائدہ مند ہے۔ آج تک کبھی نہیں کہا کہ یہ جو جانور ہم کھاتے ہیں جیسے گائے، بھینس، بکری وغیرہ ہے، ٹھیک ہے نا، یا پرندوں میں سے جیسے مرغیاں وغیرہ ہیں، یہ کوئی نقصان دہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے نقصان سے شدید ترین نقصانات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہوں۔ اسی طریقے سے یہ یعنی قرآن پاک میں آتا ہے کہ سگریٹ کے حرمت پہ مزید یہ بات جو ہے یہ واضح ہوتی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے نفسوں کو تم قتل نہ کرو، یعنی اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اور پھر وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ قرآن پاک کے جو ہے نا یہ وہ واضح آیات ہیں جس سے علماء نے استنباط کیا ہے، استدلال کیا ہے کہ دیکھو جو چیز اپنے آپ کو نقصان پہنچائے یا اس کے استعمال سے آپ کی صحت خطرے میں پڑ جائے یا وہ چیز گندی اور ناپاک ہو، ٹھیک ہے نا، خبیث اس کو عربی میں کہتے ہیں، جس کے استعمال سے آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو بلکہ الٹا نقصان ہو، تو مجھے بتائیں کیا سگریٹ میں یہ سب چیزیں موجود ہیں کہ نہیں؟ یہ گندی بھی ہے، بدبودار بھی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے استعمال سے کیا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی واحد پروڈکٹ ہے جی جس کو بنانے کے بعد اوپر لکھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کینسر کا باعث ہے۔ دنیا کی جتنی پروڈکٹس بنائی جاتی ہیں ان کی فیچرز لکھے جاتے ہیں، ان کے استعمال کی ترغیب کمپنیز دیتے ہیں، یہ آپ کھائیں جی، یہ آپ استعمال کریں، یا آپ اوپر لگائیں، آپ کو یہ فائدہ ہے۔ یہ واحد پروڈکٹ ہے جس کو کمپنیز بناتی ہیں، بنانے کے بعد لکھتی ہیں کہ یہ کینسر ہے۔ اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے، دلیل ہو سکتی ہے سگریٹ کے حرام ہونے پر کہ واحد پروڈکٹ ہے۔ کسی پروڈکٹ کے اوپر یہ نہیں لکھا جاتا، چاہے وہ پہننے کی چیز ہو، چاہے وہ کھانے کی چیز ہو، پینے کی چیز ہو،
کوئی بھی آپ دیکھ لیں، کوئی جوس آئٹم دیکھ لیں، فوڈ آئٹم دیکھ لیں، کسی کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ نقصان کا باعث ہے، یہ کینسر کا باعث ہے؟ یہ واحد چیز ہے. اچھا مزے کی بات ہے، نہ یہ کھانا ہے نہ یہ پینا ہے، نہ یہ مشروب ہے، جوس بھی نہیں ہے اور فوڈ بھی نہیں ہے، پھر بھی لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں، پھر بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو اس کے استعمال کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ مجھے آج تک اس بات یعنی یہ چیز کی سمجھ نہیں آئی، اس کے استعمال کرنے کا آج تک فائدہ کیا ہوا ہے؟ بجائے الٹا نقصان ہونے کے، نقصان یعنی بجائے اس کا نقصان ہونے کے آج تک فائدہ کچھ نہیں ہوا.